کباب سے مراد کھانے پینے کی، حلال حرام کا فرق کیے بغیر، وہ بھی تو کباب کی طرح ہے نا. مسلمان کیا ہے، کہیں جائے گا حلال ذبیحہ پہلے ذبح کرو، یا کتنی ٹینشن ہے یار یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. پھر آج کل بعض اسکالر نے مشینی ذبیحہ کو بھی حلال کر دیا. مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، انہوں نے بھی ٹینشن ہی ختم کر دی. بھائی آپ کو ذبیحہ تلاش کرنا پڑے گا، ہاتھ سے ذبح کیا ہوا، اس کا خون نکالا ہوا ہو. وہ آج ہم جنگل میں گئے ہیں نا، یہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب جنگل کا ذکر کریں گے. میں نے کہا نہیں کروں گا، لیکن آ رہا ہے اب ذکر. آج ہرن کا شکار کیا نا تو جا کے بھاگے ہم، تاکہ مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیں. تو مسلمان کو تکلف کرنا پڑے گا. تو بہت سارے کباب ہماری زندگی میں آتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہوتا. غیر مسلم کے لیے ہر طرح کے کباب کیا ہیں، بولو حلال. اس کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے. جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نجاشی نے، حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے تقریر کی نا، تو نجاشی نے پوچھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے، مرا ہوا جانور پڑا ہوتا تھا ہم کھا لیتے تھے. ہمیں کس نے منع کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ نبی کا کوئی فائدہ تھا اس میں؟ کوئی فائدہ نہیں. بھئی کھا رہے ہیں، اچھا ہے گوشت اس بہانے سستا ہوگا، بکری مر گئی کھا لو. ہم پہلے رہا کرتے تھے کراچی میں کسی ایریا میں نا، تو وہاں بچپن کی بات ہے، کچھ لوگوں نے بکریاں پالی بھی ہوتی تھی. وہ بکری اگر مر جاتی تو فوراً غیر مسلموں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اس کو، وہ کھا لیتے. وہ کہہ رہے بھائی ذبح کرو تو بھی مرتی ہے، اور بغیر ذبح کیے کھاؤ تو بھی کیا ہوتی ہے، مرتی ہے. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ہیں، یہ کہتے ہیں جانور ذبح کر کے کھاؤ. تو کہتے ہیں جس جانور کو اللہ مارے وہ نہیں کھاؤ، ہم مارے تو کھائیں. بھئی اللہ نے مارا ہے وہ تو زیادہ کھاؤ. عقل استعمال کر رہے ہیں نا غلط. وہ کہتے تھے جس جانور کو اللہ مارے وہ تو کھانا چاہیے لازمی. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات کرتے ہیں کہ جو جانور اللہ نے مارا وہ نہیں کھاؤ، جو خود کاٹ کا مارا وہ کھاؤ. تو یہ غلط دلیل ہے. بھائی اللہ مارے یا نہیں مارے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو جانور اپنی موت مر گیا اس کے کھانے میں دو خرابیاں ہیں. نمبر ایک، انسانی تہذیب کے خلاف ہے. تہذیب کسے کہتے ہیں؟ یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، بتانے کی چیز نہیں ہے. اب غیر مسلم پوچھتے ہیں کیا بات ہے، جانور اگر مر گیا تو کھا لو نا، اس میں کیا ہے، پروٹین اسی طرح ہے، کوئی جراثیم بھی نہیں ہے. آپ کو یہ انسانیت یہ لائق نہیں ہے اس کو کھانا. لائق سے کیا ہوتا ہے، لائق کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بے غیرت ہو اور کوئی بے غیرتی کا کام کر رہا ہو، آپ اس سے کہیں یہ بے غیرتی ہے، وہ کہے بے غیرتی کی ڈیفینیشن بتاؤ کیا ہوتی ہے، تو آپ بتا سکتے ہو ہے بھائی؟ جیسے نیوٹن کا پہلا دوسرا قانون تو آپ بتا سکتے ہو نا، نیوٹن لا. پانی کی تعریف آپ کر سکتے ہو، لیکن بے غیرتی محسوس ہوتی ہے، بتائی نہیں جاتی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیا ہوتی ہیں، محسوس. گندگی دیکھ لو، آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ کئی مہینے نہاتے نہیں ہیں، آپ کو اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، بدبو اس کو آ رہی ہوتی ہے اپنے اندر سے. آپ اسے کہا بدبو آ رہی، کہہ رہے کہاں آ رہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہ بدبو کی تعریف کرو، پھر میں ڈکشنری میں دیکھوں گا کہ یہ والی چیز مجھ میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. اب آپ نے ڈکشنری سے بدبو کی تعریف نکالی کہ بدبو کہتے ہیں کہ جب انسان کو محسوس ہو تو اس کو برا لگے، اس کو بدبو کہتے ہیں. نارمل انسان کو کیا لگے، برا. تو آپ اس سے کہو گے یہاں یہ جو ہے نا دیکھو سونگنے سے بری لگتی ہے، وہ کہہ رہے مجھے تو نہیں لگ رہی بری، کیونکہ وہ بدبو کا عادی ہو چکا ہے، اس کو لگے گی بری. آپ کو نہیں، میجورٹی سے پوچھو، اگر میجورٹی کو بری لگ رہی ہے تو یہ بری ہے. تو وہ رہتا ہی بھنگیوں میں ہے، وہاں سارے کیا ہیں، سبھی میں وہ بدبو پائی جاتی ہے. تو اب میجورٹی کا فیصلہ معتبر ہوگا یہاں پہ؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جس کلچر کا عادی ہوتا ہے تو اس کلچر کی برائیاں اس کو بری نہیں لگتی. بے غیرتی کے ماحول میں ہی پلا بڑا ہو تو اس جگہ پہ بے غیرتی کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جاتی ہے. بے غیرتی چینج نہیں ہوتی، ڈیفینیشن کیا ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. مذہب کیا کرتا ہے، مذہب آپ کو کلچر سے متاثر ہونے سے روکتا ہے. مذہب کہتا ہے اگر کلچر میں مردار کھانا لیگل ہو گیا ہے، سب کھاتے ہیں،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردار کھانا انسان کی تہذیب کا حصہ ہے یا انسان کے لیے برا نہیں ہے. نا 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 نا. جانور اگر اپنی موت مر جائے انسان کو گھن آتی ہے اسے کھاتے ہوئے. اگر جس کو گھن نہیں آ رہی اس کا مطلب وہ گندگی کا عادی ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے. انسان کے اکرام کے خلاف ہے یہ کہ وہ مرا ہوا جانور استعمال کرے جو جانوروں کے کھانے کی چیز ہے. جانور یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ ہم نے مارا ہے کہ خود مرا ہے. جانور کو کوئی چیز مل جائے نا مری بھی, اس کو اس سے کیا غرض کہ ہم نے مارا ہے یا خود مرا ہے. اب ہم نے مارا ہے پہ مجھے چٹکلا آتا ہے, وہ کیا کروں, بریک نہیں لگتی. 100 دفعہ لوگ سن چکے ہیں. وہ ایک بہت موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی کندھا نہیں دے رہا تھا جنازے کو کیونکہ بہت بھاری تھا نا. تو اس کے لواحقین کہنے لگے کہ یار کندھا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, اس کو ہم نے مارا ہے جو ہم کندھا دے. تو جانور کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو انسانی تہذیب کے خلاف ہے جو جانور اپنی موت مر جائے. سلیم الطبع انسان, تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں لیکن اب آسان اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, جو سلیم الطبع انسان جو اپنی فطرت پر ہوتا ہے اسے ایسی چیز کھاتے ہوئے گھن آتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آرڈر دیا کہ جو جانور اپنی موت مر جائے اسے آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا آرڈر کیا دیا کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لینا ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی. میں ایک الگ حکمت بیان کرتا ہوں, وہ بھی حکمتیں ٹھیک ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں توحید کے عقیدے کی وجہ سے, مشرک کی نفی کے لیے, کیونکہ مشرکین بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جانوروں کو بھی بھائی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں حق ہے. کسی ملحد سے, ایتھیسٹ سے پوچھو تم جانور کیوں ذبح کرتے ہو, جو خدا کے منکر ہیں, اس کے پاس جانور کھانے کی کوئی دلیل, عقل سے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ عقل کہتی ہے کہ جب ہم سب خود بخود پیدا ہوئے ہیں تو جتنا حق ہمیں زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی ہرن کو بھی, کیا خیال ہے, بکرے کو بھی. ہم کس بیس پہ اس کو کاٹ کے کھائیں بھائی. انسان تو سبزی پہ ساری زندگی گزارا کر سکتا ہے, اگرچہ میں نہیں کر سکتا لیکن عام انسان بہرحال. ایسا نہ مجھے سبزی کھلانا شروع کر دیں دعوت میں. بیان کو لوگ کھانے پینے کے بیان کو بہت سیریس سے لے رہے ہوتے ہیں. پانی کا نہ پوچھا کریں بیان کے دوران, کئی دفعہ ڈانٹ پڑ چکی ہے لوگوں کو اس پہ. آپ تو قابل احترام ہے, آپ کو نہیں کچھ کہوں گا, لیکن ویسے تو ساری زندگی بھائی سبزی پہ گزارا کرو, لیکن کتنا ظلم کرتا ہے انسان, جانور کو کاٹ کے کھا جاتا ہے. تو ہمیں حکم کیا ہے بھائی, ہم اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پرمیشن کس کی طرف سے ملی ہے, خدا کی طرف سے. ورنہ ہمارے لیے یہ حلال نہیں تھا کہ ہم اس کی جان لیتے, ہم اس کی جان لیتے. یہ بھی ایک حکمت ہے بہت ساری حکمتوں میں. تو اس کا خون نکالنا پڑے گا. تو دو حکمتیں, یہ تہذیب سے ان چیزوں کا تعلق ہے کہ پہلی بات کہ یہ انسان کے اکرام کے خلاف ہے کہ مرا ہوا جانور کھائے. وہ عرب پتہ ہے کیا کیا کرتے تھے, اونٹ کھڑا ہوا ہوتا تھا نا, تو زندہ اونٹ کے ران کو کاٹا, زندہ اونٹ ران کاٹی اور کھانا بنا کے کھا گئے. وہ زخم اس کا بھر دیتے تھے. پھر اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا. ایک تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے, دوسرا حرام ہونے کی یہ بھی وجہ, یہ بھی مردار کے حکم میں ہے. بھائی جانور ذبح کرو, اس کا پورا خون نکالو اللہ کا نام لے کے, اس کے بعد اس کے جہاں اس کا جو گوشت کھانا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہو. تو یہ سارے احکام تہذیب سے متعلق ہیں. یہ ہمیں 1400 سال پہلے کس نے تہذیب سکھائی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. بھائی آپ کہاں سے تہذیب سیکھ رہے تھے, کسی یونیورسٹی سے سیکھا آپ نے؟ دیکھو جو لوگ کسی ادارے سے پڑھے بغیر کسی جگہ پیدا ہوں, پلے بڑھیں, ان میں تہذیب کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. تہذیب ان میں بالکل بھی, جنگل میں رہنے والے لوگوں کو دیکھ لو نا. میں تنزانیہ گیا تھا نا 3-4 سال پہلے, مسائی قوم ہے وہاں پہ, وہ تہذیب سے بہت دور ہیں, انسانوں سے کٹی ہوئی مخلوق ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, عجیب ان کا رہن سہن, میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ, لیکن اتنا عجیب رہن سہن ہے, اتنی گندگی ہے ان کے گھروں کے اندر. کیوں کوئی ان کو صفائی سکھانے والا نہیں ہے. یہ جو آج انگریزوں میں اتنی صفائی آئی ہے نا, یہ اسلام کے بعد آئی ہے. انہوں نے مسلمانوں سے سیکھی. خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ ہم نے سیکھی کہاں سے ہے, مسلمانوں سے. یہ خود بخود نہیں آتی تہذیب, انسان میں کوئی سکھاتا ہے. تو جس تہذیب کا ان کی دنیا سے تعلق تھا وہ والی تہذیب تو انہوں نے سیکھ لی. جس تہذیب میں ان کو نفس کے خلاف بہت زیادہ جانا پڑتا تھا اس میں نہیں کی انہوں نے.
نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو گورے نے اسلام سے ہی تہذیب لے لی, صفائی ستھرائی اور سڑکیں صاف اور روڈ صاف, یہ والی تہذیب لے لی, کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں تھا بلکہ ان کا فائدہ تھا. لیکن اسلام تو اس سے آگے کی تہذیب سکھا رہا تھا. اسلام کہہ رہا تھا پیٹ میں بھی حلال ڈالنا ہے, مردار نہیں ڈالنا. جانور کو آپ اگر ذبح نہیں کرتے, اس کے گوشت میں خون باقی رہتا ہے, خون گندی چیز ہے, انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. انگریز نے کہا بھائی یہ بہت ٹینشن والا کام ہے. انگریز نے کیا بولا, بہت ٹینشن میں ذبح ہے, چاہے کھا جاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسلام نے کہا خنزیر کھانے کی چیز نہیں ہے, کتے بلی کھانے کی چیز نہیں ہے. بہت سے غیر مسلم بھائی یہ ٹینشن والا کام ہے, اوپر سے بہت صاف ستھرے لیکن کھا لو. اور بہت سارے حکام ہیں, غسل جنابت, اس نے بھائی چھوڑو یار, جب غسل کا موڈ ہوگا غسل کر لیں گے, یہ اللہ کے کہنے پہ کیوں غسل کریں ہم. دیکھو مسلمان پہ جب جنابت کا غسل فرض ہوتا ہے, اس کا موڈ ہو یا نہ ہو, اس کے باپ کو بھی غسل, یعنی اس کو غسل کرنا پڑتا ہے. کیا خیال, باپ کا مطلب خود کو کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ تہذیب سے اس کا تعلق ہے بھائی. آپ کی گندگی آپ کے جسم سے نکلی ہے, آپ گندگی میں ملوث ہوئے ہو. لیکن غیر مسلم یہ غسل وہ شادی بیاہ میں جانے کے لیے کرے گا. تو انہوں نے اتنی تہذیب لی ہے جس کا ان کی دنیا سے تعلق ہے, جس کا ان کی دنیا میں ان کو تھوڑا سا نقصان نظر آیا, ٹینشن ہوئی, انہوں نے کہا ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں جیسے صدیوں پہلے تھے. ہم نکاح کا تعلق تہذیب سے ہے, زنا بد تہذیبی ہے. غیر مسلموں نے بولا اس تہذیب میں بہت ٹینشن ہے بھائی, زنا کو لیگل کرو. شراب پینا بد تہذیبی ہے یا نہیں ہے؟ شراب پی کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے, کیا بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے. لیکن انہوں نے کہا یار یہ بہت ٹینشن والا کام ہے, شراب سے بچنا, پی لو. تو غیر مسلم نے صرف اتنی چیزیں اسلام کی لی جس سے ان کی سوسائٹی میں ایک آرگنائز سوسائٹی بن سکے, لوگ آپس میں آرام سے زندگی گزار سکیں. لیکن یہ اصل تہذیب نہیں ہے. اصل تہذیب وہ ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں نے سکھائی ہے. اس تہذیب میں میرے بھائی بہت ساری چیزیں ہیں, تو آپ کو اس تہذیب کا علمبردار بننا ہے, غیر مسلم والی تہذیب نہیں. آپ کو کون سی تہذیب لینی ہے؟ اسلام والی تہذیب. اس تہذیب میں مردار کھانا حلال نہیں ہے. تو کیا ہے, یہاں پر بہت سے لوگ مردار کھا لیتے ہیں, ٹینشن ہے یار اب حلال کہاں سے تلاش کریں, چھوڑو, آہستہ آہستہ پھر عادی ہو جاتے.